السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائک الرحمن حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کے مال میں برکت ڈالے اور آپ کو لمبی زندگی دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے اور اپنے ارد گرد دم کیجئے گا۔ قصہ ہے ایک بزرگ جن کا، تو چلتے ہیں سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا گھر ایسی جگہ بنا ہے جہاں پہلے پیپل کا بہت بڑا پیڑ ہوا کرتا تھا اور اس کے نیچے نلکا لگا ہوتا تھا۔ جب کوئی نلکے سے پانی لینے جاتا تھا تو انہیں وہاں ایک عورت دکھائی دیتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد درخت اور نل کو ہٹا کر وہاں گھر تعمیر کیا گیا جو میرے والد کو دادا ابو نے الگ ہونے کے بعد دیا۔ جب ہماری رہائش شروع ہوئی تو کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن کوئی زیادہ اس طرف دھیان نہیں دیتا تھا، کیونکہ جو بھی اندھے کی مخلوق وہاں رہائش پذیر تھی انہوں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، سوائے اس کے کہ کوئی ان کی جگہ پر نہ سوئے۔ بس ان کا ایک کام چیزیں غائب کرنا اور اگلے دن واپس کر دینا ہوتا تھا۔ اکثر اوقات امی کی بہنیں یا کوئی عزیز رشتہ دار وغیرہ آتے جن کے ہمراہ چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، اور کبھی انہیں رات ہمارے گھر گزارنی پڑتی تھی، تو اگر انہیں اس کمرے میں جگہ بنا کر دی جاتی تھی تو آدھی رات کو اٹھ کر بچے رونا شروع کر دیتے تھے اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ رونے کے ساتھ ساتھ ان کی شکلیں عجیب سی ہونے لگ جاتی تھی، سر کے بال سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کی ماں کو بھی خوف آنے لگ جاتا تھا۔ جب تک ان کا کمرہ نہ تبدیل کیا جاتا وہ روتے ہی رہتے تھے، اور اکثر اوقات گھر میں رکھی چیزیں غائب ہو جاتی اور اگلے دن کسی اور جگہ سے ملتی تھی، یا پیسے غائب ہو جاتے تھے۔ چیزیں تو واپس آ جاتی تھی مگر پیسے نہیں ملتے تھے۔ اگر اس آدمی نے کسی اور کو بتایا ہو کہ پیسے غائب ہیں تو پھر وہ سچ میں پیسے غائب ہی سمجھے جاتے تھے۔ تو ایک دن امی نے تنگ آ کر پیر سے دم کیا ہوا پانی لایا۔ جو بھی گھر میں مخلوق رہتی ہے تاکہ یہ گھر چھوڑ جائے، اور اس کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کرنا تھا۔ میری عمر اس وقت کوئی 11 سال تھی۔ جب صبح امی کام میں مصروف تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کر دو۔ میں نے امی کا حکم بجا لاتے ہوئے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا اور آ کر گیلری میں رکی۔ گیلری میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے سارے جسم کی رگیں کھنچ گئی اور پورے جسم میں شدید درد شروع ہو گیا۔ سارا دن اور رات ایسی ہی گزری۔ امی نے کمزوری کی وجہ سمجھ کر پیناڈول کی دوائی کھلا دی۔ اگلی صبح تکلیف کے باعث چارپائی سے ہلا تک نہیں گیا۔ مجھ سے اب پھر سے پانی کا چھڑکاؤ کرنا تھا، جو کہ 1 ہفتے تک مسلسل کرنا تھا۔ اس دن امی نے میری بڑی بہن کو کہا کہ جا کر پانی کا چھڑکاؤ کر دو، اور اس نے بھی سارے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ میرا سارا دن چارپائی پر اور باقی سب کام کاج میں گزر گیا۔ رات کو سب سو گئے اور صبح کو میری بڑی بہن کے رونے کی وجہ سے سب کی آنکھ کھلی۔ امی فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس گئی اور پوچھا کیا ہوا، کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ نہیں امی، مجھے لگ رہا ہے میرے جسم کی ہڈیاں کسی نے توڑ دی۔
مجھے شدید درد محسوس ہو رہا ہے۔ امی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہو، تو انہوں نے الٹا ڈانٹ دیا کہ دونوں مل کر بہانہ ڈھونڈ لیا ہے کام نہ کرنے کا، اور اپنے کام میں لگ گئی، اور ہم دونوں چارپائی سے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا ہماری ٹانگوں کو کسی نے رسیوں سے جکڑ رکھا ہے۔ آج کی صبح پھر سے وہی پانی کا چھڑکاؤ کرنا تھا، لہذا آج امی نے بوتل پکڑ لی اور یہ جا وہ جا لگ جا اور ہر جگہ چھڑکاؤ شروع کر دیا۔ جب باری آئی اس کمرے کی تو امی اس کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو کر مٹھی میں پانی جمع کر رہی تھی تاکہ کمرے میں چھڑکاؤ کر سکیں۔ پانی پھینکنے ہی لگی ہوں گی کہ ان کے سامنے ایک بزرگ آ گئے جو بقول امی کے سفید کپڑوں میں تھے، اور انہوں نے غصے سے امی کو کہا، یہ ناپاک پانی یہاں مت پھینکو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، شکر کرو تمہارے بچوں کو زیادہ کچھ نہیں کہا، اشارہ دیا تھا، تمہیں اور تمہارے بچوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور وہی کام دوبارہ کر رہی ہو، میں منع کر رہا ہوں تو ہو جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور امی وہیں پر ساکت کھڑی۔ ہم نے امی کو آواز دی، امی کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہے؟ کچھ دیر کے بعد امی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ واپس مڑی اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہا، وہ بابا دیکھا تھا تم دونوں نے، اس نے کہا کہ یہاں پانی نہ پھینکو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بھی خوف نے پکڑ لیا۔ کچھ دیر امی بیٹھی رہی اور پھر اسی کمرے کے اندر گئی اور معافی مانگی کہ میں اب ایسا نہیں کروں گی، آپ لوگ ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم آپ کو نہیں کریں گے، میں اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں۔ پھر امی واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ٹھیک ہو گئی، ایسا لگا جیسے ہمیں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے چیزیں غائب نہیں ہوتی تھی، مگر اس کمرے میں کوئی باہر والا نہیں سو پاتا تھا سوائے گھر والوں کے چند افراد کے۔ میرے والد اور بھائی کو بھی نہیں سونے دیتے تھے۔ اکثر اگر بھائی ڈیٹ بن کر سو بھی جاتا تو اسے تھپڑ مار کر یا ڈانٹ کر اٹھا دیا جاتا تھا۔ تو یہ تھا ایک مسلمان جن کا واقعہ۔ ہوپ سو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آیت الکرسی اور درود زیادہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ مجھے خود کبھی کبھی ڈرایا جاتا ہے نیند میں یہ قصے ریڈنگ پڑھواتے ہوئے، تو آیت الکرسی زیادہ پڑھ لیا کرے۔ تو تب تک کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔